بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة لأهلها، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق اللہ العظیم. حضرات حکم مستحکم اور سامعین بزم، قرآن کریم خالق عرش و کرسی، مالک ارض و سما کا وہ دستور ہدایت اور لازوال قانون ہے جس نے سسکتی ہوئی پوری انسانیت کو آب حیات پلایا، جس نے نفرت و عداوت، بغض و حسد، قتل و غارت گری، اختلاف و انتشار کی دلدل میں پھنسے ہوئے انسانوں کو محبت و مودت، اخوت و بھائی چارگی، عدل و انصاف، اتحاد و اتفاق اور امن و سلامتی کا پیغام دیا، کہ جس نے معاشرے اور سماج میں زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا کیا۔ حضرات گرامی، قرآن کریم تنہا وہ کتاب ہے جس میں 1400 سال سے لے کر آج تک کوئی تحریف نہیں ہوئی۔ قرآن کریم رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کا اتارنے والا خود خالق امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی روح الامین، جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی صادق الامین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی بلد الامین، جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے: فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، کہ اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسی کہ خود حق تعالی شانہ کو تمام مخلوق پر ہے۔ سامعین با تمکین، قرآن کریم وہ عظیم دولت ہے جو روح خدا بندی ہے، معدن حیات اور سرچشمہ زندگی ہے۔ وہ عرب قوم جو پشتہا پشت سے مردہ چلی آ رہی تھی، دنیا جس کو ذلیل و حقیر جانتی تھی، کوئی ان کو جہلائے عرب کا خطاب دیتا تو کوئی ان کو نفرت سے یاد کیا کرتا تھا، لیکن جب قرآن کریم کا نزول ہوا تو وہ جنہیں جہلائے عرب کے نام سے یاد کیا جاتا تھا انہیں صحابہ کرام کہا جانے لگا، وہ جنہیں نفرت سے یاد کیا جاتا تھا انہیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا اعزاز ملا۔ ارے وہ مردہ قوم جو کروٹ نہیں بدل سکتی تھی وہ اتنی قوی اور مضبوط ہو گئی کہ اس نے قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا دیا اور بڑی بڑی سلطنتوں اور حکومتوں کا تختہ الٹ دیا۔ امت محمدیہ کے جیالو، اس دنیا فانی کے اندر معلم قرآن اور متعلم قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ ان کے مرتبے اور مقام کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، خواہ وہ دنیا کا منسٹر ہو یا کلیکٹر، پائلٹ ہو یا انجینئر یا دنیا کے بڑے سے بڑے منصب پر فائز ہو، لیکن اس معلم قرآن اور متعلم قرآن کے مرتبے اور مقام کو نہیں پہنچ سکتا جو اصحاب صفہ کی مقدس جماعت کی یادگار ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کا حبیب ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، کل قیامت کے دن اس کے والدین کو سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ جب والدین کو اس گراں قدری انعام سے نوازا جائے گا تو خود قرآن کریم پڑھنے والے کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا۔ ارے دنیا والوں، قرآن کریم کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کو ذلیل و حقیر نہ جانو، ان کو ذلت کی نگاہ سے مت دیکھو، کیونکہ رب کعبہ کی قسم یہ وہ جماعت ہے جو دنیا میں بھی کامیاب اور قابل عزت ہے، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی قابل عزت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو خدمت قرآن کے لیے قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تشریف لائیں گے مصاحب نمبر 35۔